علم، تحقیق اور سچائی اکثر طاقت، ظلمت اور جہالت سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہیں۔ جو انسان اپنی تحقیق یا سچ کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے، وہ بہت جلد ان طاقتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ ایسے افراد کو یا تو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار سائنسدان، محقق اور باشعور افراد گزرے ہیں جنہیں پراسرار انداز میں راستے سے ہٹا دیا گیا تاکہ سچ، سوال یا تحقیق کا دائرہ ایک خاص حد سے آگے نہ جا سکے۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانیوں میں سے تھے۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ انہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایک خودکار اسلحہ کے ذریعے مارا۔ یہ قتل اتنا منظم اور تکنیکی تھا کہ ریاستی مداخلت صاف نظر آتی تھی، لیکن عالمی سطح پر نہ کوئی مقدمہ چلا، نہ انصاف ہوا۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، انہیں بھی ایک سازش کے تحت عالمی سطح پر متنازع بنا دیا گیا۔ وہ ساری زندگی عزت اور بے پناہ علمی خدمات کے باوجود اپنے ہی ملک میں قید اور نظر بندی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اگرچہ ان پر براہ راست کوئی مقدمہ نہیں چلا، مگر ان کا کردار متنازع بنا کر انہیں عالمی طاقتوں کی نظر میں مجرم بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف ندیم، جو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں وائرولوجی کے ماہر تھے، نے ایک سرکاری منصوبے میں جعلی ویکسین پر اعتراض اٹھایا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی موت ایک پراسرار حادثے کے طور پر رپورٹ ہوئی اور ان کی تحقیقاتی رپورٹس غائب کر دی گئیں۔ سعودی سائنسدان ڈاکٹر عبدالعزیز الفوزان، جو جینیاتی ترمیم یعنی جینیٹک ماڈیفیکیشن پر تحقیق کر رہے تھے، ان کی اچانک موت پر بھی کئی سوالات اٹھے۔ ان کے قریبی افراد کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کے اثرات فارماسیوٹیکل اور بائیوٹیکنالوجی کی صنعت پر گہرے ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کیلی، برطانوی حیاتیاتی ہتھیاروں کے ماہر، جنہوں نے عراق پر حملے کی بنیاد بننے والی رپورٹ کی صداقت پر سوال اٹھایا، چند دن بعد ایک جنگل میں مردہ پائے گئے۔ سرکاری سطح پر اسے خودکشی کہا گیا، مگر ان کی موت آج تک ایک معمہ ہے۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک عالمی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ بھارت میں ڈاکٹر نریندر ڈابھوکر، جو سائنسی سوچ کے فروغ اور توہم پرستی کے خلاف کام کر رہے تھے، دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی تاکہ ان کی سچائی کو دفن کیا جا سکے۔ امریکہ میں ڈاکٹر جیفری بریڈ اسٹریٹ، جنہوں نے آٹزم کے علاج میں مخصوص ویکسین اور کیمیکل پر سوالات اٹھائے تھے، پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ سرکاری رپورٹ میں موت کو خودکشی قرار دیا گیا، مگر شواہد میں تضاد موجود تھا۔ ان کی موت کے بعد ایسے 50 سے زائد ہالسٹک ڈاکٹروں کی پراسرار اموات رپورٹ ہوئیں جنہوں نے روایتی میڈیسن پر تنقید کی تھی۔ ڈاکٹر گریوی بیل، ایک حیاتیاتی ٹیکنالوجی کے ماہر، جو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانداروں یعنی جی ایم اوز کے منفی اثرات پر تحقیق کر رہے تھے، نے کہا تھا کہ ان کی ریسرچ کو روکا جا رہا ہے۔ چند ماہ بعد ان کی لیبارٹری میں ایک پراسرار حادثہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ تمام واقعات ایک ہی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں: سچ بولنے کی قیمت۔ سچ وہ ہوتا ہے جو طاقتوروں کو ناپسند ہو، جو نظام کے خلاف ہو یا جس سے کسی مخصوص طبقے کے مفادات کو خطرہ ہو۔ کچھ سائنسدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے علم اور ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ طاقتور اداروں یا حکومتوں کے لیے جعلی تحقیق تیار کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور سچ کو جھوٹ کے پردے میں چھپا دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو عالمی سطح پر انعامات، ایوارڈز اور فنڈنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ نظام کا حصہ بن کر اس کی بقا میں مدد کریں۔ جب بھی کوئی حقیقی سائنسدان، ریسرچر یا محقق انسانی بھلائی، سچ یا عوامی شعور کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ کبھی اس کی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی اسے بدنام کر دیا جاتا ہے اور کبھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ کسی ایک ملک یا مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی نظام ہے جہاں طاقتور افراد اور ادارے سچ کو صرف اسی حد تک برداشت کرتے ہیں جہاں تک وہ ان کے مفادات سے نہ ٹکرائے۔ اگر ہم اس دنیا میں سچ، تحقیق اور انصاف کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا
کہ ہر خاموشی ایک نئی ناانصافی کو جنم دیتی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی جہاز کے مسافر ہیں، کبھی سیمسن، کبھی کیلیفورنین اور شاید کبھی کارپیتھیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی کی مدد کریں گے جب وہ سچ بولنے کی قیمت چکا رہا ہو، یا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے ان کی جان چلی جائے، لیکن وہ بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں جنہوں نے سچ چھپایا یا آنکھیں بند کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ خاموشی کا حصہ، مفاد پرستی کا حصہ، یا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان؟